زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کو سہارا دے۔ اکثر خاندانوں میں ایسے مہربان بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ساس بہو نندوں بھابھیوں کے جھگڑے اس دن ختم ہو جائیں گے جس دن ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ان کی لڑائی سے جس شخص کا ذہنی سکون ختم ہوتا ہے وہ ایک کا بیٹا، ایک کا بھائی اور ایک کا شوہر ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کے گردیدہ بنا دیتا ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے دونوں میں پہلے جیسے مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ تعلق ختم ہونے کے بعد اگر راز محفوظ رہے تو سمجھ جانا کہ کسی نسلی انسان سے واسطہ پڑا تھا۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ انسان دل توڑ کر ہی دل سے باہر نکلتا ہے، کیونکہ دل میں آنے کا راستہ تو ہوتا ہے پر جانے کا راستہ نہیں ہوتا۔ دعا کے 3 مقام ہوتے ہیں، یا تو وہ قبول ہو جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، لیکن کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو شخص والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ انسان موت سے اتنا غافل ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی بھی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ ایک عورت ہمیشہ اس امید میں ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدلے گا، لیکن وہ نہیں بدلتا، اور ایک مرد ہمیشہ اسی دھوکے میں رہتا ہے کہ وہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، لیکن وہ عورت بالکل بدل جاتی ہے۔ ایک لڑکی کی شوخیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت کی پہچان ہوتی ہے۔ جہاں عزت نہ ملے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں، تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار مت گرائیں، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ کسی کے جذبات سے کبھی نہ کھیلو، کیونکہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے گا تو اسے تکلیف ضرور ہوگی۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کے ظلم، زیادتی، ناانصافی برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر کا ذرا سا خیال کرنے پر وہ پھر سے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی تربیت میں کچھ کمی رہ جاتی ہے نا، وہ ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، تانا زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں، اور جن کی واقعی تربیت کی گئی ہوتی ہے وہ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہی ہوتی ہے اصل تربیت۔ بدتمیزی تو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن کسی کو اس کے والدین کی تربیت روک لیتی ہے۔ یہ بات 100% سچ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں بلکہ اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی اسے لے ڈوبتی ہے۔
اس شخص کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت کرے۔ ایسے لوگوں سے ضرور بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھال دیتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آستین کا سانپ کہتے ہیں۔ میرا ضمیر اور میری نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے اچھا کہے یا برا۔ میں اپنی نیت اور شریعت کے اصولوں پر جانچی جاؤں گی، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ دوسرے کیا سوچتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر بھی اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ کر سکو گے۔ والدین کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دینے والا ہے تو وہ ہوتی ہیں آپ کی بہنیں۔ بہنوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے انسان کو ہی بھائی کہتے ہیں۔